يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز امیر کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے سیرت و فضائل و شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام علی ہے
المرتضی اور حیدر یہ ان کا لقب ہے۔ ان کے والد کا نام ابو طالب ہے اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب اور پر دادا کا نام ہاشم ہے اور یہ قریشی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد جو مسلمان تھی اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور ان کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، موجود تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کنیتیں تھیں۔ ایک کنیت ابو حسن کہ ان کے بیٹے کا نام حسن تھا، اس مناسبت سے ابو حسن کہلاتے تھے، اور دوسری کنیت جو ان کو بہت زیادہ پسند تھی وہ تھی ابو تراب، مٹی والے۔ یہ کنیت ان کو اس لیے پسند تھی کہ یہ کنیت انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحیح بخاری کے حدیث واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کسی بات پر مجھ سے خفا ہو کے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں زمین پر اور ان کی کمر کو مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، ان کو اٹھایا، جگایا اور ساتھ فرمایا اجلس یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھ کر بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ ابو تراب۔ تو اس وقت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو تراب کہلوانا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا حلیہ، آپ کا قد درمیانہ تھا، داڑھی گھنی تھی، لمبی داڑھی تھی جو سینے کو ڈھانپتی تھی جس کی وجہ سے سینہ چھپ جاتا تھا، سر پہ بال کم تھے اور اسی طرح رنگ ان کا سفید تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر کے بعد، حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان کے بعد تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جن کی فضیلت کو مانا اور سمجھا جاتا تھا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان دنیا سے چلے گئے، پھر صحابہ کرام ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سمجھتے تھے، اور پھر ان تینوں بزرگوں کے بعد خلافت کا حقدار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا جاتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے عمر میں تقریباً آپ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان لانے والوں میں جو کم عمر تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 9 یا 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے 30 سال چھوٹے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہوئے اس وقت ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی، اور ٹوٹل عمر اللہ نے ان کو 65 سال 65 ایئر عطا فرمائی۔ 65 سال کی عمر ان کی مکمل ہوئی،
تو انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سن 40 ہجری میں 24 رمضان کو جمعہ کے دن صبح کی نماز کے ٹائم مسجد کوفہ کے دروازے پر عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی ظالم نے ان کو شہید کیا، اور یہ شہادت کا رتبہ اور سعادت پاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آپ نے سنا کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اللہ کے رسول کا وہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اس ایک اور عظمت کی بات، فضیلت کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ باقی بھی صحابہ تھے، کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، لیکن بچپن میں جب بچہ معصوم ہوتا ہے اس عمر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کسی کی تربیت والدین نے کی، کسی کی تربیت چچا نے کی، کسی کی تربیت ماموں نے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت جناب رسول اللہ نے کی۔ کلمہ بھی پڑھا اور رہتے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی پرورش بھی کی اور ان کی تربیت بھی کی، اور جب یہ بڑے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنی سب سے زیادہ عزیز اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بھی عطا فرمایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو بھی بڑے فضائل عطا فرمائے، بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، اور شروع سے ہی یہ موحد تھے، بچے تھے، کبھی حضرت علی نے شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جو مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو جب اللہ کے پیغمبر نے اتروایا اور توڑا، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے ان بتوں کو توڑا جائے۔ آپ نے فرمایا علی ایسے کرو، میں تمہارے کندھے پہ بیٹھتا ہوں، اپنے ہاتھ کے ساتھ ان بتوں کو توڑتا ہوں جو بیت اللہ کی دیوار میں اندر والی سائڈ اور جانب میں نصب کیے گئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ میرے کندھے پہ بیٹھے، میں آپ کو اٹھانے لگا لیکن ذرا مشکل پیش آئی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کر لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کی وجہ سے وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے فرمایا علی ایسے کرو، میں تمہارے کندھے پہ نہیں بیٹھتا، تم میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ کا کندھا ہے اور سوار علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کندھے پہ بیٹھ کر حضرت علی نے بیت اللہ کے اندر جو مشرکین نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو توڑنے کا کام کیا۔ دو باتیں، پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورتیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، شبیہوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تازیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کو مٹانے والے تھے، بتوں کو گرانے والے تھے۔ بتوں کو بنانے والے کا حضرت علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جس کے کندھوں پہ رسول اللہ سوار ہوئے وہ بھی شان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو رسول اللہ نے کندھوں پہ سوار کیا وہ بھی بڑی شان والے علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔
ہجرت کی رات صدیق نے رسول اللہ کو کندھے پہ اٹھایا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی، رسول اللہ نے حضرت علی کو کندھے پہ اٹھایا۔ کندھوں پہ سوار کرنے والے بھی شان والے اور کندھوں پہ سوار ہونے والے بھی شان۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام میں ان کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا۔ بدر کے صحابہ کے بدری مجاہدین اور بدری صحابہ کی جب لسٹ کو دیکھا جاتا ہے، ان میں ایک نمایاں نام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ حضرت علی بدری صحابہ ہیں، یہ وہ بدر کے صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، جن کے بارے میں رب العالمین نے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم، تمہارا جو دل کرے آج کے بعد اعمال کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے، وجبت لکم الجنہ، تمہارے اوپر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بخشے ہوئے تھے اور جنتی تھے۔ وہ 10 صحابہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن کو اپنی زندگی میں جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، اور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک نام نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، پھر آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، اور میرا علی المرتضی بھی جنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو جنت کا اللہ اکبر ایسا پروٹوکول عطا فرمایا، ایسی عظمت عطا فرمائی۔ حضرت علی خود جنتی ہے، ان کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اسی گھرانے میں جنت کی سرداری موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بک بک کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اعتراضات کرتا ہے، بد کلامی بد زبانی کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تیرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے علی ایمان کو جانچنے کا پیمانہ ہے۔ اگر دیکھنا ہے جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو سکتا۔ بدری صحابہ میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اسی طرح احد کے صحابہ احد کے میدان میں جنہوں نے جہاد کیا رسول اللہ کے ساتھ، احد والے صحابہ میں بھی حضرت علی کا نام نظر آتا ہے، اور اسی طرح بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہاتھ کو ملایا، اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت لی 1400 صحابہ سے کہ خون عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ان بیعت رضوان والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں نظر آتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین نے اس وقت بتا دیا جب رحمت کائنات اپنے ہاتھ پر 1400 صحابہ سے بیعت لے کے فارغ ہوتے ہیں، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آ جاتا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے میرے پیغمبر اللہ نے اعلان کر دیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ
جن مومنین نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیعت دی ہے، جن سے آپ نے بیعت لی ہے، لقد رضی اللہ، پکی بات ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت علی سے اللہ راضی ہے، حضرت علی سے اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پکے جنتی ہیں، حضرت علی پر اللہ بھی راضی ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہے۔ پھر رشتہ کس کو دیتے ہیں؟ جس پہ راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ بیٹی کا رشتہ اور پیاری بیٹی کا رشتہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جس پہ کوئی راضی ہو۔ رسول اللہ کا حضرت علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ بھی حضرت علی پہ راضی ہیں، رسول اللہ بھی حضرت علی پہ راضی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ راضی ہے۔ ایک مقام سن لیا، دوسرا مقام سنیے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام لانے والوں میں وہ پہلی جماعت، وہ پہلا گروہ، وہ پہلا گروہ السابقون الاولون، جنہوں نے پہلے اسلام لایا، یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، ان کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہو گئی ہے۔ بلکہ فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، پوری امت میں جو اچھے طریقے سے اس جماعت کی پیروی کرے گا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور وہ پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، ہجرت کرنے والوں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ مہاجرین صحابہ میں ایک نام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، اور جنہوں نے ہجرت کی وجہ سے اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں جن صحابہ کی اللہ نے قرآن میں بار بار شان بیان کی ہے، من المہاجرین والانصار، انصار کا نام بعد میں آتا ہے، مہاجرین کا نام پہلے آتا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر ہے، جو ایمان لائے پھر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، ان خوش قسمت لوگوں میں ایک نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے رسول راضی تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تقریباً آخری دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک لسٹ بنائی جائے میرے بعد جن کو خلیفہ نامزد کیا جائے ان لوگوں کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس میں نام لکھو، اس میں نام لکھو، پہلے نمبر پر عثمان کا، پھر دوسرے نمبر پہ نام لکھنا ہے علی کا، اور تیسرے نمبر پہ نام لکھنا ہے سعد کا، پھر سعید کا، پھر عبد الرحمن بن عوف کا، پھر ابو عبیدہ بن جراح کا۔ 6 لوگوں کا نام لکھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کہ میرے بعد اگر خلیفہ کسی کو چننا ہو، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس لیے کہ جن 6 لوگوں کا نام میں لکھوا رہا ہوں تو وفی وہو عنہم راض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روانہ ہوئے ان 6 بندوں پر رسول اللہ بڑے راضی تھے۔ جس کے اوپر رسول اللہ راضی تھے وہ کون ہے؟
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے کئی ساری عظمتیں عطا فرمائی، کئی سارے مقامات عطا فرمائے تھے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ میں جب آیت نازل ہوئی نَتُوَ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن حضرت حسین کو بلایا، اور اپنی چادر کو اس طرح آپ نے پھیلایا، چادر کے اندر ڈال کے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہلی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ یہ میرے گھر والے، داماد یہ بھی رشتہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا رسول اللہ نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی، فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہلی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ہر طرح کی نامناسب چیزوں سے پاک اور صاف اجلا اور عمدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آیت و ازواج مطہرات کے بارے میں تھی۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور چادر کے اندر چھپا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خدمات ہے، بدر میں نمایاں نظر آتے ہیں، احد میں نمایاں نظر آتے ہیں، غزوہ خندق میں حضرت علی نمایاں نظر آتے ہیں، غزوہ تبوک پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جانے لگے۔ یہ شامیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی اور گرمیوں کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، بڑی آزمائش جس کو جیش الاسرہ کا نام دیا گیا۔ اس وقت کہ جب بہت سارے لوگ نہ جانے کی رخصت لے رہے تھے اور سارے منافقین تقریباً عذر، بہانے، جھوٹے بہانے تلاش کر کے، جھوٹ بول کے، اپنی مجبوریاں پیش کر کے وہ اجازت لے رہے تھے اللہ کے رسول ہم نہیں جانا چاہتے، ہماری یہ مجبوری ہے، یہ عذر ہے، یہ بہانہ ہے، یہ وجہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے، ضرور جانا ہے، مجھے لے کے جائیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علی نہیں، تم ادھر مدینہ میں رہو، یہاں آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو ان کے معاملات کی، ان کی نمازوں کی، ان کے دینی کاموں کی، بیت المال کی، تم ادھر رہو ان کے معاملات کو نپٹانا۔ حضرت علی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے لے جائیے۔ آپ نے فرمایا علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ تورات لینے گئے تھے، پیچھے ہارون اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، میں غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں اور آپ کو اپنا نائب مدینے میں بنا کے جا رہا ہوں، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ حضرت علی نے یہ بات سنی، بڑے خوش ہوئے اور راضی ہوئے۔ رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں جس کو اپنا نائب بنایا وہ کون تھے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ اور غزوہ خیبر میں کئی قلعے تھے، مشہور تو ایسے ہے کہ ایک قلعہ تھا، کئی قلعے تھے، بہت سارے قلعے فتح ہو گئے اور ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، شام ہو گئی۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کل صبح میں جھنڈا اور سپہ سلار کے ہاتھ میں دوں گا، یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو اگلے الفاظ ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف وہ نہیں اللہ رسول سے محبت کرتا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ
اس بات کے منتظر ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ صبح جھنڈا ہمیں دیا جائے تاکہ سرٹیفکیٹ اور سند مل جائے. ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے, اللہ رسول کو ہم سے محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فجر ہوئی, فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور سورج نکلنے کے بعد جب آپ لشکر روانہ کرنے لگے, آپ نے فرمایا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا جمع غفیر ہے, کثیر تعداد میں صحابہ ہیں, آپ یوں دیکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی کدھر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ بیمار ہے, تو اس لیے یہاں پہ نہیں ہے, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خیمے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں, اللہ نے ایسی صحت اور شفا دی, مجھے ایسے لگتا تھا کبھی میری آنکھیں خراب ہی نہیں ہوئی تھی. پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ثابت کر دیا علی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کو حضرت علی مرتضیٰ سے محبت ہے. اور علی جو مفسر قرآن تھے, صحابہ کرام کو کسی آیت کی تفسیر پوچھنی ہوتی وہ حضرت علی کے پاس آتا, حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتا. اور اسی طرح یمن کے قاضی تھے, ان کو رسول اللہ نے یمن کا چیف جسٹس بنا کے بھیجا تھا. جب جانے لگے کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر تھوڑی ہے, تجربہ کم ہے, لیکن قوت فیصلہ ہونی چاہیے, فیصلہ کرتے ہوئے ہمت ہونی چاہیے. کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے لیے دعا کی, اور آپ کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا تھا اس فیصلے کے سچ ہونے میں مجھے ایک ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہوتا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ محبت والے جملے بولے, اور ان کا جو ایمان ہے ایسا ایمان سبحان اللہ. کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا اور آپ نے فرمایا 3 لوگوں کو بلایا, حضرت زبیر, حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور آپ نے فرمایا جاؤ, راستے میں ایک مقام ہے روضہ خاک, وہاں پہ ایک خاتون مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی ہے اور جاسوسی کا خط لے کے جا رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف لکھا گیا, جاؤ سے لے کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی روانہ ہوئے, سفر کرتے کرتے چلتے چلتے اس روضہ خاک پہ جب پہنچے دیکھا کہ خاتون ہے, اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہے, سفر کر رہی ہے. حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے روک لیا. اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تیرے پاس جاسوسی کا خط ہے, ہمارے حوالے کو. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میرے محبوب نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے اس عورت کے پاس خط ہے, میرے نبی کی بات میں کوئی شک نہیں, تیرے پاس خط ضرور ہے اور ہم لے کر رہیں گے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا دھمکی دی اس کو, دیکھ تو اپنے آپ خط ہمارے حوالے کر لے ورنہ جو کچھ بھی ہوا ہم تو اسے خط نکال کے رہیں گے. اس عورت نے اپنے بالوں سے خط نکال کے رکھ, وہ خط لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے. لیکن پہلے کیا کہا؟ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, امام کائنات غلط نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے جو فرما دیا یہ حضرت علی کا ایمان ہے, اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. بات ذہن میں آئے نہ آئے, عقل میں آئے نہ آئے, دماغ تسلیم کرے نہ کرے, جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں. صلح حدیبیہ رسول اللہ کا بڑا ادب کرتے,
عمر میں چھوٹے ہیں، رشتہ داری بھی ہے، رسول کے صحابی بھی ہیں، لیکن ادب اتنا زیادہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اطلاع دی گئی آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کفار مکہ، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ، اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا جائے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، مذاکرات کرو، بات چیت کرو۔ اس موقع پر ایک معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس معاہدے کو لکھنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جو شرائط لکھ دی گئی، آخر میں لکھا گیا یہ معاہدہ، یہ تحریر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ جب یہ تحریر لکھی گئی، قریش مکہ نے انکار کیا اور ان کا یہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، اگر ہم اس کو مانتے ہوتے تو پھر جنگیں کیوں کرتے، پھر عمرے سے کیوں روکتے، پھر معاہدے کیوں کرتے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی محمد الرسول اللہ کو یہاں سے مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نام مجھ سے مٹایا نہیں جائے گا، مجھ سے آپ کا نام مٹایا نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مجھے دو، میں خود ہی مٹا دوں گا۔ رسول اللہ کا ادب، آپ کا احترام، آج کتنے لوگ ہیں، حضرت علی کا ایمان اور آپ کا ادب کیا تھا کہ رسول اللہ کا نام مٹایا، یا خود لکھتے ہیں اور خود مٹا دیتے ہیں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک کے اوپر نام لکھتے ہیں، پھر چھریوں کے ساتھ اس کو کاٹتے ہیں۔ جوتوں کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر یا رسول اللہ یا محمد کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ بے ادبی اور توہین ہے جو محبت کے نام پہ ہوتی ہے۔ علی والا رسول اللہ کے نام کو مٹانا پسند نہیں کرتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے 100 قربانیاں کی اور گوشت حضرت علی کے حوالے کر دیا، 100 اونٹ، فرمایا اس کی کھالیں، ہوجریاں، گوشت سب کچھ مسکینوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، عظمت کی بات یہ ہے، تقریباً 63 قربانیاں رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کی اور باقی جو بچتی تھی تقریباً 37 قربانیاں وہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے سپرد کی، فرمایا اپنے ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ کے ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں تو نے ذبح کر کے تقسیم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 2 لفظ ایسے بولے ہیں جن میں محبت ہی محبت ہے۔ پہلا لفظ آپ نے فرمایا انت منی وانا منہ، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اور دوسرا لفظ یہ تھا، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ ہم مولا کا معنی غلط کر کے مغالطہ دیا جاتا ہے۔ مولا کا معنی آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، جس سے زیادہ محبت ہو، جو پیارا ہو، جو عزیز ہو، جو محبوب ہو، جو دلی دوست ہو، اس کو عربی زبان میں مولا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے حضرت زید کو فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پھر ان کے نام پہ نعرے لگائے گئے۔ اللہ کے نبی ان کو کیا فرما رہے تھے؟ زید تو ہماری مدد کرتا ہے، یا زید مدد نہیں، مولا کا مطلب ایک مددگار ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہوگی اور جہاں لوگوں کے بارے میں بات ہوگی، سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے علی سے بہت زیادہ محبت ہے، علی کو مجھ سے محبت ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے محبت ہوگی، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم الأنبال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی سنت سے بڑا محبت کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں ما كنت لأدع سنت النبی لقول عادن، میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. آج کتنی سنتیں ہیں تو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں میرا امام، میرا مفتی، میرا بزرگ، میرا استاد، میرا وڈیرا، ڈاکٹر، پروفیسر، مجتہد، مفکر، فقیہ، فلاں فلاں. حضرت علی کو ماننے والے کی ایک سوچ ہوتی ہے، یہ سب قابل احترام ہیں، ان کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ ہمیں بھی ایسا مزاج نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام